बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल इंतहाई मखदूश नज़र आती है और हुकूमत मुकम्मल तौर पे यूँ लगता है जैसे उनके हाथ से गेम निकल गई है, वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उसकी वजूहत क्या है, उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप देख रहे हैं कि एक नया केस चल पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपको यूनिटी नज़र नहीं आती। फिर सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट या जो आपकी इस वक्त जो हुकूमत है उनके दरमियान में भी आपको इख्तलाफ नज़र आते हैं, तो आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थॉमस कोहन एक साइंटिस्ट जिन्होंने पैराडाइम शिफ्ट की बात की है। पाकिस्तान में पैराडाइम शिफ्ट तो अब तक नहीं नज़र आता, पैराडाइम री एडजस्टमेंट नज़र आता है, जिसकी वजह से हमारे मसाइल जो हैं हल होते हुए नज़र नहीं आते। मेरी राय के अंदर हमें पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। पैराडाइम शिफ्ट थॉमस कोहन के मुताबिक उनका कहना यह है कि कोई भी पैराडाइम डाई डाउन नहीं होता, और जब साइंस आगे मूव कर रही होती है तो एक ऐसी नॉर्मली आती है जिसको एग्जिस्टिंग पैराडाइम एक्सप्लेन नहीं कर पाता और उसके नतीजे में वो फेल हो जाता है और एक नई अप्रोच या नया अप्रोच जो है उसका जवाब देता है, उसे एक्सप्लेन कर जाता है और वो नया अप्रोच विद द पैसेज ऑफ टाइम पैराडाइम बन जाता है। लेकिन पुराना पैराडाइम डाई डाउन नहीं होता, वो कमज़ोर ज़रूर हो जाता है। नए लोग नए पैराडाइम को ज्वाइन करते हैं, उसके टेक्स्ट बुक्स बनते हैं, उस पर थीरीज बनते हैं और इस तरह से वो अपने रूल्स एंड फ़िलासफ़ीज़ को जन्म देता है और वो वजूद में आ जाता है। पाकिस्तान में भी नए पैराडाइम की ज़रूरत है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ अंदाज में आपको तजर्बे होते हुए नज़र आते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पैराडाइम था टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, उसकी वजह से आपकी सियासी और माशी बेहतरी नहीं हो रही थी गालिबन, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि वो एक री एडजस्टमेंट करे पैराडाइम को, एक नई पॉलिटिकल पार्टी को लेकर आए और उनकी नज़र में वो भी सही नहीं रहा। और इस वक्त जो पुराना पैराडाइम था, पुरानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनकी ग्राफ बढ़ते हुए आपको नज़र आ रहा है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने री एडजस्टेड जो पैराडाइम था उसको उन्होंने हटा दिया और हटाने के बाद हमने देखा कि वो पावर में आ गए। लेकिन अब चीज़ें उनसे आउट ऑफ कंट्रोल आपको नज़र आती हैं। जो इनॉमली है वो इनॉमली रिजॉल्व होते हुए नज़र नहीं आती। पाकिस्तान की गिरती हुई मैशियत वो इनॉमली है जिसकी वजह से पाकिस्तान दिन ब दिन उसकी इज़्ज़त और तकरीम, उसकी परसेप्शन जो है वो अभी उसको भी गज़न पहुँच रहा है। लेकिन साथ साथ लोग भी काफ़ी आपको परेशान नज़र नहीं आ रहे। कि पाकिस्तान की देखें तो पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त 6ठे नंबर पे इन्फ्लेशन के लिहाज से 38% पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन है और पाकिस्तान से ऊपर जो पहले नंबर पे वो वेनेजुएला है। हालांकि ऑयल एंड गैस रिच रिसोर्स एरिया है, लेकिन पाकिस्तान की तरह वहाँ भी सियासतदान आपस में लड़ते हैं, वहाँ भी पॉलिटिकल कंसेंसस की आपको कमी नज़र आती है, मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, जिसकी वजह से वो पहले नंबर के ऊपर है। अगर आप अफगानिस्तान को देखें तो वहाँ पे इन्फ्लेशन 1% है, जिसे हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत, तालिबान जिसको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, 1% इन्फ्लेशन है। इंडिया को देखें तो 4% के ऊपर है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप महंगाई की शरह को देखें तो अगर दूध पिछली हुकूमत में 120 रुपये किलो था तो आज वो आपको 220 रुपये किलो नज़र आता है। अगर डॉलर 170 या 190 के ऊपर खड़ा था तो आज डॉलर ओपन मार्केट के अंदर 315 रुपये पे है। अगर उस वक्त तकरीबन 160 रुपये आपका पेट्रोल था तो आज आपको वही 262 रुपये में नज़र आता है। 59 से 69% गैस और बिजली की कीमतों में आपको इजाफा नज़र आता है। आटा जो उस वक्त 48 रुपये किलो था आज 180 रुपये किलो है। तो ये जो महंगाई का भूत है इसको कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा। और फिर दूसरी तरफ हुकूमत नाकाम आपको नज़र आती है IMF के साथ डील करने में। और फिर इस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं पेरिस गए में, वहाँ पे मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकतों से मुलाकात भी उनकी हुई और IMF के सरबराह से भी उनकी मुलाकात हुई। अब उसका नतीजा क्या निकलता है वो तो हम देखेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है कि हमें इसी तरह से पैराडाइम एडजस्टमेंट करनी चाहिए और पुराने जो हम असूल रखते आए उसी को लेके जाना चाहिए, या हमें ज़रूरत है इस अमर की कि अब हम पैराडाइम शिफ्ट करें और एक नए पैराडाइम को लेकर आएँ। जिस तरह से कनाडा की जो अल्बर्टा जो सबसे अमीर तरीन जो सूबा है, वहाँ की जो वज़ीर आला हैं वो छुट्टियों के दिन में अपने शोहर के रेस्टोरेंट पे काम करते हुए नज़र आती हैं। तो इसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। पूरे कल्चर को, पूरी सोसाइटी को तब्दील करने की ज़रूरत है रिफॉर्म के ज़रिए, इकॉनमी को, पॉलिटिक्स को। और एक पढ़े लिखे जिनके पास विर्च्यू है, जिसको सुकरात कहता है मैन हू हैज़ विर्च्यू हैज़ राइट टू लीड द पीपल, इफ ही डिनाइज टू लीड द पीपल इज लायबल टू बी रूल्ड बाय टायरेंट। हमें विर्चुअस भी लोगों को आगे आना होगा। इस हवाले से मैं गुफ्तगू करता हूँ डॉक्टर ताहिर जमील से, हमारे एरिया सिटी सेंटर के अंदर सर्व करते हैं। वो इस बारे में क्या कहते हैं, आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। ताहिर, पाकिस्तान में आज तक ना हम लोग पैराडाइम को
ری ایڈجسٹ کرتے رہیں اور وہ بری طرح ناکام ہو گیا. پاکستان کی اکانومی کے دو بڑے سیریس ہمیں مسئلے نظر آتے ہیں. انپریڈکٹیبل ہے نمبر 1, نمبر دوسرا ایکسپورٹ اورینٹیڈ اکانومی. اور پھر ہماری عیاشیاں تو ماشاءاللہ وہ تو دنیا میں مشہور ہیں. یعنی پیسے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہماری گاڑیاں بڑی بڑی اور پیٹرول اور یہ اور وہ. اب اس کی کیا تفصیلات بتائیں. آپ کو کیا لگتا ہے پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے یا پیراڈائم ری ایڈجسٹمنٹ جو پروسیس چل رہا ہے اسی کو لے کے آگے چلیں؟ آپ شفٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, ری ایڈجسٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. اب آپ نے اکانومی کی طرف نشاندہی کی تو اکانومی ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایشو ہے اور اگلے آئندہ آنے والے کافی سالوں تک ہمیں اس مسئلے کے ساتھ نمٹنا پڑے گا جو کہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس میں اس گورنمنٹ کا کتنا حصہ ہے؟ نہیں, میں اکانومی کے حوالے سے کسی بھی گورنمنٹ کا میں اتنا حصہ نہیں سمجھتا, کیونکہ اکانومی آپ کی لانگ ٹرم پالیسی سے خراب ہوتی ہے اور اس کا ایک لانگ ٹرم سپین ہوتا ہے. اس میں سب نے اپنا اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالا, سارے رسپانسبل ہوتے ہیں. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ اکانومی کے اندر گورنمنٹ کا کیا رول ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ پہلی بات یہ ہے کہ ڈائریکشن دیتی ہے. ایون میں تو کہتا ہوں کہ ہماری جو اکانومی تھی مشرف صاحب کے دور سے خراب ہونا شروع ہو. آپ اس وقت اگر بینکس کی پروفائلنگ دیکھیں, ان کی کریڈٹ پروفائلنگ دیکھیں اور ان جو لونز دیے, آپ کو محسوس ہوگا کہ زیادہ تر جو لونز تھے وہ سافٹ تھے اور کنزیومرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. چلو وہ مشرف صاحب سے تو غلطی ہو گئی. نہیں, میں غلطی نہیں کہہ رہا. نہیں, اسحاق ڈار صاحب تو بڑے ماہر معاشیات ہیں, تجربے کار, تو وہ کم از کم پٹڑی پہ تو چڑھا دیتے. نہیں, دیکھیں پٹڑی پہ کیا چڑھاتے وہ. مسئلہ یہ کہ کیسے پٹڑی, ایک دن میں انڈسٹری تو نہیں لگ سکتی. جو انویسٹمنٹ آپ کی اتنی باہر چلی گئی یہ کیسے آئیں گے. آہستہ آہستہ ان کو اٹریکٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ اقدامات کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر کسی کا تھوڑا تھوڑا حصہ ضرور ہو. لیکن پچھلی حکومت میں کم از کم ریمیٹنسز تو آ رہے تھے نا طاہر. $32 بلین تک آپ کی ایکسپورٹ $33 بلین تک چلی گئی تھی. اپالوجی میں نے وہ جو ایکسپورٹ پروفائل دیکھا ہے اس گورنمنٹ کا بھی, تو اس میں ایکسپورٹ میں آپ کی زیادہ تر گرینز ہیں, آپ کا فوڈ ہے. آپ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ ساری چیزیں جو بیچ رہے ہیں وہ فوڈ کی چیزیں بیچ رہے ہیں. یہ تو غلط بات ہے نا. یا تو آپ کے ہاں فوڈ سفیشینٹ ہو, آپ کے ہاں جو فوڈ کی پرائسز ہوں ایکسیسیبل. دنیا میں ایک پرنسپل ہے امریکہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ بھئی فار ایگزامپل جو منیمم ویجز والا آدمی کماتا ہے ایک مہینے کے اندر یا 40 آورس لگا کے ایک ہفتے کے اندر, تو اس کا جو گراسری ہے اس کی جو ہونے والی انکم ہے اس کے 20% میں اس کا گراسری کو کور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ پرنسپل ہمارے ہاں کہیں فالو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اچھا, اس کا مطلب یہ کہ ہم فوڈ انسیکیور ہیں. فوڈ انسیکیور ہے. تو سب سے پہلی بات یار فوڈ انسیکیور کیوں نہیں ہوں گے جب آپ اچھی زمینوں کے اوپر ٹاؤنس بنانا شروع کر دیں گے. تو دیکھیں نا گورنمنٹ کی یہی تو میں کہہ رہا ہوں, گورنمنٹ نے بنایا. گورنمنٹ کا تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے نا کہ چلے جی کسی طریقے سے ڈالا رہا ہے. اور آپ کو بھی جو ٹاؤنس کے اندر سب سے زیادہ جو انویسٹر ملتا ہے وہ اوورسیز ہے. اور اوورسیز کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ جی جائیں گے ادھر تو جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے امریکہ میں, برطانیہ میں, جو ہماری طبیعت سیٹ ہو رہی ہے, لیکن ہم پاکستان میں جا کے تھوڑی بہت فن خانی کر لیں گے, بڑے بڑے محل بنائیں گے, گاؤں والے ان کو دیکھیں گے, واہ واہ کریں گے, کیا بات ہے. چلو پیسہ تو اس بہانے آ رہا ہے. وہ پیسہ اگر کاروبار میں لگے تو میں اس کو اپریشیٹ کروں. اگر وہ پیسہ آپ پراپرٹی میں لگا رہے ہیں, ریئل اسٹیٹ میں لگا رہے ہیں اور پلاٹ خرید رہے ہیں, تو یار ہمیں ان کو ووٹ کا حق تو ہم دے نہیں رہے اور اس ایکسپیکٹیشنز یہ کر رہے ہیں کہ وہ پیسے لے کر آئیں گے اور پھر پاکستان جو ہے ناراض نہ ہونا. میں تو ڈیول سٹیزن شپ کے خلاف ہوں. وہ تو ٹھیک ہے طاہر, لیکن دیکھیں آپ تو ووٹ کا لیکن فیکٹ یہ ہے یار, دیکھیں میری بات, امریکہ میں جو ڈاکٹر ہیں $6,200 بلین تو ان کے پاس ہیں. آج آپ نے ایک اکنامک کرائسس سے نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے؟ انہوں نے $1 بھی خرچ نہیں کرنا ادھر. ہاں ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی وہاں عیاشیاں مارنی ہیں. کیوں نہیں خرچ کرنا؟ اعتماد نہیں ہے. نہیں, وہ ادھر وہی پیسہ خرچ کریں گے جیسے ان کی فن خانی بڑھے گی. آگے واہ واہ کرے جی لوگ, گاؤں میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک. یعنی آپ کو بھی شک ہے ان کی؟ میں بالکل جی. مسئلہ یہ ہے کہ جن کی ڈیول سٹیزن شپ ہے نا, میں ذاتی طور پہ ڈیول سٹیزن شپ کے بہت خلاف. ڈیول سٹیزن شپ ایک الگ ٹھیک ہے نا. یہ اگر ڈیول سٹیزن شپ نہ ہو ادھر کنسنٹریٹ کریں جو چلے گئے, پھر کم از کم وہ ادھر آتا ہے. اب ادھر یہی پرابلم ہمارے یہاں چلا ہوا ہے, اس کو تو چھوڑ دیں. جو ہمارے لوگ, یہ تو خیر امریکہ برطانیہ کی ایگزامپل ہے جہاں پر ڈیول سٹیزن شپ ہے نا. آپ ہمارے علاقوں میں چلے جائیں جو دبئی سے آئے ہو, وہاں جتنا بھی انفلیشن آپ کو, اسپیکولیشن آپ کو پراپرٹی میں ملے گی, ریئل اسٹیٹ میں ملے گی, وہ ساری کی ساری دبئی پلاٹ اور سعودی پلاٹ لوگ. اچھا, لیکن اب جو کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں جہاں پہ اس وقت حکومت ورسز آپ کو سپریم کورٹ نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک طرف سپریم کورٹ کے اندر کیس بھی چل رہا ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ بھائی ملٹری کورٹس کے اندر فیصلہ سازی نہیں ہونی چاہیے, سپریم کیس نہیں جانے چاہیے. دوسری طرف جو ہے ہم پورٹس بھی, اس کے بھی کچھ ٹرمینلز ہم بیچنے کی باتیں چل رہی ہیں.
اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم اپنے ایسٹس بیچ کر ہی اس اکانومی سے نکلیں گے یا ایک ال ٹوگیدر ہمیں پیراڈائم شفٹ کرنا پڑے گا, ریفارم لانا پڑے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا بہت زیادہ مسئلہ ہو چکا ہے نا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں کہ جی اپنی چیزیں ایسٹس بیچ کے کوئی ملک نہیں نکلتا منور. اوکے, ہمیں اکنامک ایکٹیویٹی ہر حالت میں اس کو ری جنریٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. پاکستان میں ایک چیز کہوں گا, کیپٹل کی کمی نہیں. کیپٹل کی کمی نہیں ہے, کیپٹل کی بالکل کمی نہیں ہے. پاکستان میں بہت کیپٹل ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جس طریقے سے ہمارا یہاں پراپرٹی کی پرائسز آ رہی ہیں, جس طرح رائز کر رہی ہیں, اس کا مطلب لوگ خرید رہے ہیں تو رائز. پرابلم کہاں پہ؟ جس طرح سے ہمارے ٹاؤنس بن رہے ہیں, لوگ وہاں جا کے خرید رہے ہیں. یہ ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے پیسہ ہے. پرابلم کا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس پیسے کو بزنس میں لگنا چاہیے, اس پیسے کو انڈسٹریلائزیشن میں لگنا. ان کو گائیڈ کون کرے گا؟ حکومت دیکھیں, حکومت گائیڈ کیسے کرتی ہے؟ حکومت گائیڈ اپنے اقدامات سے کرتی ہے. پاکستان کے مجھے جو لگ رہا ہے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پراپرٹی رائٹس کا. اوکے. کہ ایک آدمی کو یقین ہونا چاہیے کہ میں جو پیسے لگا رہا ہوں, میں جس ملک کے اندر جا کے پیسے لگا رہا ہوں, ایک تو وہاں میرا پیسہ سیو ہے, میرا پیسہ کہیں نہیں جا رہا. گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز اور ان کی اتھارٹیز اور ان کے ڈپارٹمنٹس میرے پیسے کو سیکیور کر رہے ہیں, اور وہاں سے مجھے اسکیل مل رہا ہے. اسکیل مین کہ مجھے نفع مل رہا ہے. اگر یہ دو چیزیں انشور کرائیں گے, آپ کیوں پراپرٹی میں لگاتے ہیں پیسہ؟ آپ کو پتہ ہے وہاں اسپیکولیشن زیادہ ہے, ایک سال کے لیے میں پروفٹ زیادہ ملے گا. آدمی تو بہت ریشنل ہے, اس نے پروفٹ کی طرف جانا ہے, اور اس کو باقی جگہوں کو بھی اتنا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب مجھے بتائیں کہ چیزوں کی پرائسز ڈیلی بڑھ رہی ہیں. ایک دکاندار ہے, کوئی چیز ایک پرائس پہ لے کے آتا ہے, اب وہ چیز کی قیمت بڑھتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہوئی, اس سے وہی چیز لینے والے کم لوگ ہیں, تو اس کی جو پرابیبلٹی آف گڈ اسکیلنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا طاہر, میں اس کو نا گورنمنٹ کی پالیسیز کو اس لیے رسپانسبل قرار دیتا ہوں. بالفرض بسپ لے لیتے ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. دنیا میں اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے. 4.5 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے. آپ مجھے بتائیں, اگر سندھ کے آپ 4 ڈسٹرکٹ لے لیں اور ہر سال وہاں پہ اسمال انڈسٹری لگائیں تو امپلائمنٹ ایک جگہ دے رہے ہیں, آپ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ دوسری طرف سے کر رہے ہیں, اکنامک بوسٹ تیسری طرف سے آئے گا. حکومت اگر اسی طرح سے پیسے دے کر بھیک مانگنے کے اوپر لگائے گی تو یہ آپ کو حکومت کی پالیسیز ریشنل اور صحیح ڈائریکشن میں نظر پوری دنیا میں جی فوڈ سٹیمپس ہوتی ہیں, ملتی ہیں لوگوں کو, غریب. وہ تو ہمارے یہاں سوپ کچنس ہیں نا. اچھا دیکھیں, سوپ کچن وہ تو ہماری درگاہیں ہیں, بالکل وہ تو اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا, اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کی آبادی اتنا بڑھ گئی ہے, یا تو آپ مجھے پیرالل یہ کہیں کہ آپ کے یہاں انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, نئی جابس کریٹ ہو رہی ہیں, پھر یقینی بات ہے میں کہوں گا کہ بسپ کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, بسپ کی ضرورت ہے, لیکن دیکھیں ہاں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس رقم سے اگر آپ بنا کے اسی کے پروفٹ سے اگر آپ اس طرح کے سوپ کچن چلاتے ہیں, دیٹ وڈ بی ونڈرفل. میری بات سنیں, اکانومی جو ہے وہ آپ کے خوابوں پہ نہیں چلتی. یہ خواب نہیں ہے نا, یہ تو پریکٹیکلی چیز ہم کر سکتے ہیں. آپ چیز لگائیں گے, چیز آپ لگے گی, چیز کو گرو کرنے میں ٹائم لگے گا, اس کی مارکیٹ بنے گی. مارکیٹ کے ڈائنامکس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. یعنی وہ صرف اس لیے کہ ہم لانگ ٹرم نہ کریں, شارٹ ٹرم بس پیسے دیتے چلے جائیں. شارٹ نہیں, اس کو بھی یہ نہ کریں, لیکن لانگ ٹرم بھی ساتھ چلنا پڑے گا, اس کو بھی ساتھ چلانا پڑے گا. اس کے لیے کیا, اگین لاسٹ کوشچن, پیراڈائم شفٹ یا پیراڈائم ری ایڈجسٹمنٹ؟ پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے ہمارے مکمل. دیکھیں, 2 چیزیں میں کہوں گا جب ہم پیراڈائم شفٹ کے بارے میں کہتے ہیں. ایک بات کرتے ہیں سوشل کنسٹرکٹیوزم, ٹھیک ہے. دوسری ہوتا ہے کہ بھئی ہم سچویٹ کرتے ہیں بیہیویئر کو, ری سچویٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایلیٹسٹ کیپچر بہت زیادہ ہے. ریئل پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہمارے تمام پرابلم وہیں سے شروع ہوتے ہیں. زبردست. اور ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ کہ جب بھی ہمارے ہاں کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس اسٹیٹ کا اس طرح سے ری ڈسٹریبیوٹیو میکینزم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے جو ڈیویڈنڈز ہوتے ہیں وہ نیچے تک نہیں جاتے, اوپر چوک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک امیر جو ہوتا ہے طبقہ وہ مزید امیر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہو رہا ہے مسلسل. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس ایلیٹس کیپچر کو کیسے ختم کیا ہے. کم ٹو دا پوائنٹ. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں اکنامک سلوشن ایک دن میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے. میں کہوں گا بھی اکنامک پراسپیرٹی آ جائے, گروتھ آ جائے, اور ہر سطح کے اوپر it will take decades. لیکن ایک چیز فوراً ہو سکتی ہے اور اس سے جلدی ہو سکتی ہے. پاور کو وہ لوگ اٹیچ کرتے ہیں اکنامک بینیفٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے. لوگ جتنے پاورفل ہوں گے اتنے اکنامک بینیفٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ ایک چیز جو کر سکتے ہیں وہ ہے ڈیولوشن آف پاور. زبردست. جتنا آپ پاور کو توڑ دیں گے, ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے, بعد میں ایز اے میگنیٹک فورس اکنامک بینیفٹس فوراً ان سائڈس پہ, ان جگہوں پہ اٹریکٹ ہونا. یہی پرویز مشرف صاحب سے غلطی ہوئی تھی. پرویز مشرف صاحب سے
एक अच्छी बात हुई थी कि उन्होंने डेवोल्यूशन प्लान दिया था। गलती उनसे ये हुई थी कि जब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट नाजिम के इलेक्शन और तहसील नाजिम के इलेक्शन इनडायरेक्ट कर दिए। इनडायरेक्ट अगर उन्होंने डायरेक्ट किए होते तो हमारे यहाँ एक नई पार्टीज आ चुकी होती, नई लोग आ चुके होते। और दूसरा जो गलती पिछले रिजीम से वो ही है कि उन्होंने वादे तो सारे लोकल गवर्नमेंट के किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह जब आने के बाद उन्होंने कोई ऐसे यानी करंट रिजीम भी और पिछली रिजीम इस भी। वक्त पाकिस्तान के इकोनॉमिक सॉल्यूशंस का हल सिर्फ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नहीं है। पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का हल डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, थ्रू रियल डेवोल्यूशन ऑफ पावर, रिफॉर्म्स के जरिए। रिफॉर्म्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप ले जाएं इसको, तहसील लेवल पे लेके जाएं, और इलेक्शन जो होना चाहिए डायरेक्ट होना चाहिए। अगर आप इनडायरेक्ट इलेक्शन करेंगे फिर वही लोग होंगे, वही चेहरे होंगे, वही मैनूवरिंग होगी। थैंक यू वेरी This is the big मच, थैंक यू वेरी मच ताहिर। आपने ताहिर की बातें सुनी। जब तक हम पैराडाइम शिफ्ट नहीं करेंगे, और पैराडाइम शिफ्ट रिफॉर्म के ज़रिए से होगा, आपके सोशल रिफॉर्म्स, इकनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ताकि आपकी सोसाइटी, आपकी इकॉनमी, आपकी पॉलिटी दुनिया के लिए उसकी यूटिलिटी बने, लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, जो चाहे पाकिस्तानी बाहर बैठते हैं या मेजर पार्ट्स हैं, और फिर पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा, और नई सियासत के अंदर चेहरे भी नज़र आएंगे, मिडिल क्लास भी ऊपर आएगी, और मिडिल क्लास का स्टेक डेमोक्रेसी के अंदर होता है। डेमोक्रेसी नीचे से हमें शुरू करनी होगी विद द डेवोल्यूशन ऑफ पावर। इसी के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।